ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دی ہے، اب میں بہت پریشان ہوں، اب میں نے دوبارہ رجوع کرنا ہے تو اب حلالہ کروانا لازمی ہوگا یا نہیں، یہ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی عصر حاضر کا بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ اور آگاہی نہ ہونے کی بنا پر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے نکاح کا ایک طریقہ وضع فرمایا ہے، اسی طرح طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ شریعت نے وضع فرمایا ہے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حیض کی حالت نہ ہو، حمل کی حالت نہ ہو، اور ایسے طہر کے اندر طلاق دے کہ جس طہر کے اندر اس نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، اور ایک طلاق دے کر تو اب بیوی کو چھوڑ دے، عدت پوری کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر اب دوبارہ دوسری تیسری طلاق اس کو نہیں دینی چاہیے، یہ ہے طلاق کا احسن طریقہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عدت مکمل ہوئی اور خاتون ایک ہی طلاق کے ساتھ نکاح سے نکل گئی، وہ طلاق عدت گزرنے کے بعد بائن ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی رجوع کرنے کا دل کرے، کوئی ایسی صورتحال بن جائے، تو بغیر کسی ہتک کے، بغیر کسی نقصان کے یہ جناب دوبارہ اپنا گھر بسا سکتے ہیں۔ لیکن جب شریعت کے مطابق عمل نہیں نہ کرتے تو پھر بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، مرد کو بھی شاید پتہ نہیں جوش آتا ہے اور وہ 3 طلاقیں دے کے ہی سانس لیتا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے جناب کوئی رستہ نکالیں۔ بھائی ہم شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، شریعت کو رد و بدل کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب مرد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، پہلے 2 طلاقوں کا تذکرہ اس مضمون قرآن میں گزر چکا پارہ نمبر 2 کے اندر، اب تیسری طلاق کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا کہ اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ اس کے اوپر حلال نہیں، حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ جو خاتون ہے یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اب اس میں نا یہاں پہ آ کے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہم یہ مسئلہ تو سن لیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں چلو یار پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے نکاح اس شرط پر کر دیتے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ کہ وہ جناب اس کو طلاق دے دے گا۔ یاد رکھیں مشروط نکاح نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ اتنی دیر کا نکاح کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کا، 10 مہینے کا، حتیٰ کہ کوئی بندہ کہے کہ میں 100 سال تک نکاح کر رہا ہوں، تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر لمٹ آ گئی۔ نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح مطلقاً ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے ایک صورت بیان کی ہے نا کہ اگر بالفرض ایسا معاملہ بن جائے، بالفرض ایسا معاملہ بن جائے کہ اس نے تیسری طلاق دے دی، اب یہ خاتون آزاد ہے، پہلا مسئلہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، خاتون آزاد ہے، خاتون جہاں چاہے اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اب دوسرا خاوند اگر بالفرض فوت ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہاں سے عدت پوری کرنے کے بعد خاتون پہلے مرد کے اوپر حلال ہو سکتی ہے، اسے کہا جاتا ہے حلالہ۔ لیکن جو حلالہ سینٹر بنائے ہوتے ہیں اور جناب اس نام کے اوپر کہ جناب ہم یہ سارا معاملہ کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بنیاد بنا کر پھر جناب اسلام کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو خاتون کا کیا قصور تھا کہ اس نے جناب سزا اس کو مل رہی ہے۔ بھائی یہ سزا خاتون کے لیے نہیں، یہ سزا تو مرد کے لیے ہے کہ کوئی بھی مرد اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی زوجہ محترمہ جناب کسی اور کے پاس جا کے تو یہ ازدواجی تعلق قائم کر کے تو پھر جناب عدت پوری کر کے اس کے پاس، یہ سزا تو مرد کے لیے ہے، خاتون کے لیے سزا نہیں ہے یہ، اور اسلام کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ اسلام عین فطرت کے مطابق دین ہے اور اس پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ یاد رکھیں حلالہ جان بوجھ کر کروانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت ایسی بن جائے فرضی صورت تو پھر اس میں جواز کی صورت نکلتی ہے کہ دوسرے خاوند کی عدت پوری کرنے کے بعد یہ پہلے خاوند کے اوپر حلال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سلو کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ کے مسئلہ کے اندر بھی
اگر آپ نے بالفرض تین، اور میرا یہ آپ کو مشورہ ہے، آپ اپنا مسئلہ لے کے دارالافتاء کے اندر جائیں اور وہاں جا کر اپنی تمام تر چیزوں کو بیان کریں کہ طلاق آپ نے کن الفاظ کے ساتھ دی تھی، اس میں کیا کیا صورتیں تھیں، وقفہ کتنا تھا طلاق کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر آپ نے 3 طلاقیں دی تھیں، یا جو بھی صورت تھی آپ جا کے دارالافتاء کے اندر بیان کریں۔ اگر بالفرض 3 طلاقیں ہو چکی تھیں تو پھر جناب صلح کی دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، نہ تو طلاقیں واپس ہوتی ہیں، نہ ہی طلاق کے عوض کوئی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ طلاقیں جب واقع ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں، اب پھر ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر جو صورت آپ کو بتائی ہے اس پر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔